معزز سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ملاحظہ کریں۔ میں اس کی پہلے آپ کے احباب کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب اس آیت مجیدہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم یوں گفتگو کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، تو یاد رکھنا بطور سزا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی اعمال کے ضائع ہو جانے کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کس موقع پر اتری؟ آپ اس بات کو ملاحظہ کرنے کے لیے صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ الحجرات کے ضمن میں روایت موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ اب اس روایت کا جو نمبر ہے وہ ہے 4904، اور بعض طبعات کے مطابق اس کا نمبر بنے گا 4810، یعنی یہ طبعات کے اختلاف کے ساتھ روایت کے نمبروں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اب اس روایت کا عربی متن میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن ابن ابی ملیکہ قال، یعنی یہ اس روایت کی میں نے سند پڑھی ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ سے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قاد الخیرانی ان یہلکا ابو بکر و عمر رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین جاءہ وفد بنی تمیم فنزلت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یعنی یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ جب بنو تمیم کا وفد بارگاہ رسول میں آیا تو اس موقع پر خلیفہ اول ابو بکر اور خلیفہ ثانی عمر نے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ جب ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازوں کو بلند کیا تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری سورۃ الحجرات کے نمبر 2 کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، یعنی یہ آیت مبارکہ اتری۔ اگر اہل سنت یہ کہیں کہ یہ آیت مبارکہ تو فلاں موقع پر اتری تھی، فلاں موقع پر اتری تھی، یا فلاں صحابی کے لیے اتری تھی، فلاں صحابی کے لیے اتری تھی، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اہل سنت کے ہاں تو ایک آیت کے متعدد شان نزول ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اس بات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر رازی میں آپ دیکھیں، یا اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب تفسیر اہل سنت ہیں جن میں اس بات کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ایک آیت مبارکہ کے متعدد شان نزول ہے کہ فلاں موقع پر نازل ہوئی، یا فلاں موقع پر نازل ہوئی، یا فلاں موقع پر نازل ہوئی، یا فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، تو یہ جو موقع ہم نے بیان کیا ہے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کا، یہ بھی تو اہل سنت کی ہی مستند و معتبر کتاب صحیح بخاری سے پیش کیا ہے، اس کو ماننے میں کیا مذائقہ ہے، یہ تو اہل سنت ہی جان سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کر لیا سورۃ البقرہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں اور صحیح البخاری کی روایت کی روشنی میں کہ ابو بکر و عمر، یعنی جو خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ہیں، ان کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب کیا بیان کیا گیا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرنا، یعنی یہ ہے جرم ان کا کہ جب ان کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوئیں تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی یہ قرآن مجید ہے اور یہ صحیح البخاری ہے، یہ کوئی ہم نے اپنی جیب سے تو باتیں بیان نہیں کی، اور نہ ہی یہ باتیں ہم نے خود ہی اختیار کر لی ہیں یا بنا دی ہیں یا وضع کر لی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل اہل سنت کی مستند و معتبر کتاب کی روشنی میں ہم نے یہ بات بیان کی۔ اچھا، یہ بات بھی میں عرض کروں کہ یہ جو سزا ہے اعمال کا ضائع ہو جانا، حبط اعمال، یہ حبط اعمال کیا ہے؟ یہ اہل سنت کی ہی ایک مستند و معتبر کتاب تفسیر قاسمی میں ہے کہ حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار اہل سنت کی مستند و معتبر کتب
اور شخصیات نے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ حبط اعمال یعنی اعمال کا ضائع ہو جانا یہ کفر کی دلیل ہوتا ہے، اور یہ ارتداد کی دلیل ہوتا ہے، مرتد ہو جانے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم تو ان شخصیات کو نہیں مانتے، ہم تو ان کتب کو نہیں مانتے، لیکن قرآن مجید کو تو کوئی مسلمان نہ معاذ اللہ ٹھکرا سکتا ہے نہ ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ حبط اعمال یہ مرتد یا ارتداد فی الدین کی دلیل ہوتا ہے، اس کے تائید میں ہم آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 217، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور وہ پھر کفر کی حالت میں ہی مرتا ہے تو اس کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ جب کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو پھر ہی اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اعمال کا ضائع ہو جانا، وہ اعمال جو دنیا میں کیے ہیں یا وہ اعمال جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیے ہیں، دونوں قسم کے اعمال اس وقت ضائع ہوتے ہیں جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، خلاصتاً ہم پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ جو بات بیان کی ہے یہ ہم نے اہل سنت و جماعت کی مستند و معتبر کتب اور مصادر کی روشنی میں بیان کر دی ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اہل سنت کو اختلاف نہیں، اور صحیح بخاری کی جو روایت پیش کی اہل سنت کو اس سے بھی اختلاف نہیں۔ لہٰذا یہ ہم نے اپنی جیب سے یا شیعہ مصادر میں سے یا شیعہ کتب میں سے کسی کتاب کی روشنی میں اس بات کو بیان نہیں کیا، بلکہ اہل سنت کی مستند و معتبر کتب کی روشنی میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اسی روشنی میں آپ اس چیزوں کو ملاحظہ کیجیے۔